بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اخوانی فی اللہ، آج کا میرا موضوع ہے المبشرات یزید من الاجتہاد. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، ان السماع المبشرات یزید من الاجتہاد والحرص علی الطاعات. بے شک بشارت اور خوشخبریاں سننے کی وجہ سے آدمی نے عبادتیں اور کرنے کا، خیر کے اعمال اور کرنے کا اجتہاد بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے آدمی، اور زیادتی ہوتی ہے اس کے اندر. عثمان رضی اللہ عنہ قال عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواہ الترمذی. یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ بڑے سخی اور خیرات کرنے والے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے بولا، آپ کے تعلق سے کہا کہ اگر عثمان آج کے بعد سے کچھ بھی کریں انہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیے تم اتنا خیر، اتنے خیر خیریات اور اتنے اچھے کام کرے ہیں کہ آج کے بعد سے اگر کچھ نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. وما زاد ذلك الا خیرا وبرا وطاعة. اس کے باوجود بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں زیادتی ہی ہوئی ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے نہیں، بھائی چلو بھائی میرے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دی ہے جنت کی، اب میں کروں یا نہ کروں کوئی بات نہیں، یہ نہیں سوچے آپ. لیکن آپ کی طاعت میں اور خیرات میں، اچھے کام میں اور زیادتی ہوئی. وما زاد ذلك الا خيرا وبرا وطاعة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي الرواية ويحب الناس عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ تمہارا عمل کرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی مدح سرائی اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ سب سے پہلی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگ یوں ہی تعریف نہیں کرتے، اچھائی دیکھ کر ہی تعریف کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بشارت جو آدمی کو ملتی ہے نیک کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے لوگوں میں عزت ہوتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی یقول
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین جزا دیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا ای حبا فی قلوب عبادہ، یعنی ودا کے معنی لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت ڈال دیں گے، اس کو مسخر کر دیں گے، لوگوں کو مسخر کر دیں گے، اس کے لیے اس کی خدمت کریں گے لوگ، اس کی سمعہ اور اس کی قدر و دانی بڑھ جائیں گی لوگوں کے اندر۔ ای حبا فی قلوب عبادہ کما رواہ الترمذی من حدیث سعد، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سعد و ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سعد رضی اللہ عنہ اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادی جبریل انی قد احببت فلانا فاحبه قال فینادی فی السماء ثم تنزل له المحبہ فی اہل الارض وذلك قوله تعالی۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں شخص سے فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، انی قد احببت فلانا فاحبہ، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال فینادی فی السماء، اس کے بعد سارے آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم تنزل له المحبہ، اس کے بعد وہ محبت آسمان سے زمین پر اترتی ہے۔ فی المحبت فی اہل الارض وذلك قوله تعالی سیجعل لهم الرحمن ودا، بعض علماء کہتے ہیں کہ سیجعل الرحمن ودا کی تفسیر یہی ہے وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نادی جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض اور نفرت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دی جاتی ہے انی ابغضت فلانا، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اس سے بغض کرتا ہوں۔ فینادی فی السماء، تو نا آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے۔ ثم اس کے بعد وہ منادی زمین پر اترتی ہے اور زمین کی تمام مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے ہی زمین کی تمام مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اس کے بعد ساری مخلوق اس کے لیے محبت کرتی ہے۔ یقول یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں رحمہ اللہ من سر بخدمت اللہ سرت الاشیاء کلہا بخدمتہ، فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، دین کی خدمت میں لگا دیا، سرت الاشیاء کلہا بخدمہ، تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دی جاتی ہے، تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، تمام مخلوقات، تمام انس جن اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ومن قرت عینہ باللہ، اور جو کوئی اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ قرۃ عیون کل الناس بالنظر الی وجہہ، تمام لوگوں کے آنکھوں میں وہ اچھا لگتا ہے اور تمام لوگ اسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ما اعظمها من بشارت الدنیا، ما اعظمها من بشارت فی الدنیا، اللہ اکبر، یہ کیا کوئی کم بشارت ہے دنیا میں، تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ الکل یتمنی ان یصل لک معروفا، الکل یتمنی ان یخدمک ویسعدک بخدمتک ما دمت قریبا من اللہ، اے خیر کے اچھے کام کرنے والے، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہاری خدمت کے لیے تمام خلق تیار رہتی ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیتے ہیں۔ من خرت عینہ بطاعت اللہ وذکر اللہ، اور جو کوئی اپنی آنکھوں کو اور اپنے کاموں کو اور اپنے جوارح کو اللہ کی عبادت میں، نماز میں، قرآن و قرآن کے اندر اچھے کاموں میں لگاتا رہتا ہے، اکرمہ اللہ بحب الناس لہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔
رواه احمد والنسائی وغیرهما وهو صحیح. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرته حسنته وساءته سیئته فذلك المؤمن. صححه ابن حبان. اچھے کام کرنے کے بعد جس کا دل خوش ہوتا ہے، اچھے کام کرنے کے بعد جس کا دل خوش ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے بعد جس کا دل خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کا ضمیر اس کے لیے خوشخبری پیش کرتا ہے. ضمیر کے اندر اس کو حلاوت ایمان محسوس ہوتا ہے. اور جو کوئی برا کام کرنے کے بعد اس کا ضمیر اس کو مرامت کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ ایمان کی علامت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ مِن نَفْسِكَ أَن صَدْرَكَ يَنشَرَحُ بِالطَّاعَةِ. اگر تم دیکھو کہ اچھے کام کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر شرح صدر دل میں خوشی ہوتی ہے. وَأَنَّهُ يَضِيقُ الْمَعَاصِيَ. اور معصیہ برائی کرنے سے تمہارے دل میں ضمیر تمہارا مرامت کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ ایمان کی علامت ہے اور تم مومن میں سے ہو اور اولیاء اللہ میں سے ہو. أيها الأحباب الكرام في الله، من اجتنب عبادة كل الطواغيت الأرض وعناب إلى ربي السماوات والأرض أتبع أحسن أقوال فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فرماتے ہیں جو کوئی طواغیت سے اجتناب کرتا ہے، طواغیت یعنی جو کوئی غیر اللہ، جو لوگ اپنے الہ کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک اور کفر وغیرہ سے برات کا جو اعلان کرتا ہے، من له المخبتین من اجتنب عبادہ فی کل طواغیت الارض وعناب الی رب السماوات والارض واتبع احسن الاقوال فهؤلاء هم الذین لهم البشرى. ان کے لیے بشارت ہے جو کوئی تمام طواغیت کی، طاغوت اسے کہتے ہیں جو کوئی حد سے تجاوز کرنا، جو کوئی بھی غیر اللہ کے، جو کوئی بھی اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ نہیں کرتا اور اپنے انسان کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرتا ہے، وہ طاغوت ہے. اور تم اگر تمام طواغیت کا انکار کریں گے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. انہی کے لیے بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الصابرین علی طاعت اللہ عن معصیتہ وعن اقدارہ فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور مومنین وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ہؤلاء جميعا فازوا بالبشارہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بشارت میں کامیابی حاصل کی. ہنیئا لمن ابتلا المصیبہ فی مالہ و اہلہ او نفسہ ولم یتزجر بل سلم الامر للہ ہنیئا لہ رحمت ارحم الراحمین ہنیئا لہ الہدایہ من رب العالمین. جو کوئی شخص مصائب کے اندر پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہونے کے بعد غریب مسکین پریشانی جب ان کو پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ کیا میں ہی مل گیا، کیا مجھے میرے سے امتحان لے رہے ہیں. تو جو کوئی شخص برائیوں پر، مصائب پر، پریشانیوں پر اور بلاؤں پر صبر و شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے گا، اسی کے لیے بشارت ہے، ہنیہ ان کے لیے تہنیت ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے اپنے رب کی طرف سے. قال جل وعلا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں تو مومنین کا کیا لفظ ہوتا ہے؟ پہلا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، کوئی اچھی خیر کی چیز دے دیا تو اس کی مرضی، کوئی نہیں دیا تو اس کی مرضی. خالق الکائنات ہے وہ، اس پر صابر و شاکر رہتے ہیں مومنین. ایھا الاحبہ فی اللہ ہنیئا للمستقیمین. ہنیہ اور بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان مستقیمین لوگوں کے لیے، ان نماز کے پابند اور دینداروں کے لیے. ارحم الراحمین کی طرف سے و اکرم الاکرمین کی طرف سے بشارت من اللہ سبحانہ یہدی المستقیمین علی طاعتہ والمواظبین علی فرائضہ الذین یروغ روغان الصحالب. بشارت الدنیا بتائید اللہ
اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی تائید کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ ان کو نصر دیں گے، ان کو کامیابی دیں گے، بالحفظ والرعایہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ البشارہ یستحقها اولئک الذین تحابوا من اجل اللہ، بشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے، اولئک الذین تحابوا من اجل اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، واجتمعوا من اجل اللہ، اور اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، وتعاقوا من اجل اللہ، اور اخوت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، لا من اجل مصلحہ دنیویہ اور صلت قرابہ، نہ تو کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر، نہ تو کوئی دنیاوی مصلحت کے بنیاد پر۔ فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء، فرماتے ہیں نبی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں نہ تو نبی ہیں، نہ تو وہ شہید ہیں، نہ تو وہ بڑے بڑے کوئی ان کو عہدے جیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، شہید، صالحین، انبیاء وغیرہ، وہ کچھ نہیں ہیں، وہ معمولی لوگ ہیں۔ فإنا نحبهم لذلك، یوم فرماتے ہیں کہ ولا شہداء یقبضهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ معمولی لوگ رہیں گے لیکن انبیاء اور شہداء کے برابر کھڑیں گے، انبیاء اور شہداء کے برابر ان کا مرتبہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ نہ تو وہ نبی ہیں، نہ تو شہید ہیں، نہ تو بڑے بڑے وہ ہیں ان کے پاس اعمال، بس وہ لوگ کون ہیں وہ بتائیے، ہم بھی ان سے محبت کریں۔ شہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بڑی رفعت، بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ اخبرنا من ہم، فرمایا صحابہ نے اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے، وانا نحبهم ذلك قال ہم قوم تحابوا فی اللہ بروح اللہ علی خیر ارحام بینہم، فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کے دونوں کے بیچ میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، کوئی ان کے بیچ میں غرض و غایت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ دو مسلمان بھائی ہیں آپس میں دوستی ہے، ان کی کیوں دوستی ہے؟ جبکہ ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا، کل تک تو کافر تھا، وہ اس کا معاملہ الگ تھا، لیکن آج مسلمان ہو گیا، آج ہم ان کو گلے لگاتے ہیں، آج ہمارا ہر وہ چیز، ہماری چیز اس کی ہوتی ہے، اس کی چیز یعنی ہماری ہر وہ چیز ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ جو کوئی دو احباب، جو کوئی دو دوست آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ملتے ہیں اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں آیت میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں جنہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا ڈرتی ہے وہ ڈرتے نہیں، اور ساری دنیا پریشانی میں غم میں ہوتی ہے وہ غم میں پریشانی میں ہوتے، توکل علی اللہ رہتے ہیں۔ عباد اللہ این رجال الفجر واہل الصلاۃ الفجر اولئک الذین ما ان سمعوا النداء یذکرون اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم حقا وفزعوا وان طاب المنام۔ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ فجر کی نماز پڑھنے والے؟ آج بہت کم نادر لوگ ہو گئے ہیں، نمازوں کی پابندی اکثر لوگ نہیں کر رہے۔ این رجال الفجر، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے رجال، مرد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ہر وہ جو ہے نا مرد نہیں ہوتا، مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرنے کے بعد اس کو دنیا میں آ کے وعدہ پورا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین پہ قائم ہوتا ہے، وہی مرد ہے، اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ بولتے ہیں این رجال الفجر، فجر کی نماز پڑھنے والے مرد کہاں ہیں؟ وہ اہل صلاۃ الفجر اولئک الذین، وہ لوگ جب سنتے ہیں اذان کی آواز، آؤ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، حقا اٹھتے ہیں وہ فوراً پریشان ہو کے، وہ فزعوا وان طاب المنام، اگرچہ کہ میٹھی نیند میں بھی ہوتے ہیں لیکن نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وترکوا الفراش وان کانت سیرہ ملبین ندا پر، اللہ تعالیٰ کی پکاری ہوئی آواز پر لبیک کہتے ہیں، فخرج الواحد منهم الى بیتی
من بیوت اللہ تعالیٰ ویقول، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی قلبی نورا ومن امانی نورا ومن فوقی نورا۔ یہ دعا ہے جب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے مسجد کے اندر، یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ جب دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دعا کے معنی کیا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا کر، وفی لسانی نورا، میری زبان میں بھی نور پیدا کر، واجعل فی سمعی نورا، میری کانوں میں نور پیدا کر، میری بصر میں، میری آنکھوں میں نور پیدا کر، میرے سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے نور پیدا کر دے۔ فرماتے ہیں جب آدمی جب پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے اور تطبیق اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں بڑے تاثیر والے رہتے ہیں، عام آدمی کی طرح نہیں ہوتے۔ وما ظنک بمن خرج اللہ فی ذلک الوقت لم تخرج الدنیا، نماز کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو دنیا کے لیے کچھ ہمیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کچھ پیسے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، کچھ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں وما ظنک بمن خرج اللہ للہ فی ذلک الوقت لم تخرج الدنیا یصیبها، وہ لوگ فجر کے لیے جو نکلتے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلتے، ولا اموال یقترنها، نہ تو ان کو کوئی مال ملتا ہے، الیس هو اقرب الی الاجابہ، کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ ہؤلاء الرجال، یہی وہ لوگ ہیں جو مرد ہیں، رجال الفجر، فجر کی نماز پڑھنے والے مرد، نالوا تہنیۃ وجائزۃ وبشریٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے، جائزہ ہے، انعامات ہے، بنور تام، فرماتے ہیں ہؤلاء الرجال رجال الفجر نالوا تہنیہ وجائزہ وبشریٰ بنور التام یوم القیامہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی ظلم الی مساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ وصححہ البانی۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، سن لو۔ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ مرد ہیں، مرد حضرات وہی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بشارت ہے ان کے لیے قیامت کے دن۔ کیا بشارت ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین، فجر کی نماز کے لیے چل کر جانے والوں کے لیے، فی ظلم الی المساجد، ظلمت میں، اندھیرے میں مسجد کو چلنے جانے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کیا ہے؟ نور کی بشارت ہے، نور التام، مکمل نور، مکمل روشنی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ رواہ الترمذی۔ میں آپ کو مثال دیتے چلا ہوں، ایک چھوٹا سا 0 بلب کا بتی کا گولا ہے، اور اس کے بازو آج کل جو بڑے ڈیجیٹل جو گولے نکل گئے ہیں، دونوں کو جلا کے دیکھو، ایک کی روشنی بالکل ٹمٹماتی رہے گی اور دوسرے کی روشنی بہت ہی پھٹ تیز رہے گی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی وہ روشنی کو پسند کرتا ہے جو زیادہ روشنی نکلتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں ان کو، جو لوگ نماز فجر کی نماز چھوڑ دیے ہیں، نماز بھولنے سے، انجانے میں جس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی کرو، کم سے کم فجر کی نماز کے لیے۔ ویسے تمام 5 نمازاں پڑھنا فرض ہے ہر بالغ مسلمان پر۔ بچہ جب 10-12 سال کا، 14 سال کا، شریعت میں ہے کہ بچہ جب 14 سال کا ہوتا ہے تو بالغ ہوتا ہے۔ 14 سال کے بعد ایک بھی نماز اگر کوئی چھوڑ دے گا تو وہ کافر ہے، یاد رکھو۔ یہ حکم کسی کو عینی نہیں لگا سکتے کہ جیسے فلاں آدمی 14 سال کے بعد نماز نہ پڑھا تو کافر، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جو کوئی بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، وہ کافر ہے۔ یہ عموم ہے، خاص نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بالغ آدمی کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ والنور علی قدر المظلمہ، جتنے اندھیرے میں جتنی دور مسجد کے لیے جائے گا وہ، ومن کثر سیرہ فی ظلام اللیل، اتنا زیادہ اس کو نور ملے گا۔ مسجد کو جتنی دور، بڑی والی مسجد کو جائے گا، دور والی مسجد کو جائے گا، اور جتنا اندھیرے میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور اور روشنی دیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جب مومنین ایک دوسرے کو دیکھیں گے قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ہاتھوں میں، ان کے یمین، ان کے یسار، بائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ، سامنے پیچھے سے روشنی دیکھیں گے۔ بشراکم اليوم، بشارت ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کی بشارت جس میں نہریں بہ رہی ہیں گی، خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو کامیابی ہے۔ آج دنیا میں کوئی آدمی اچھی کمائی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے بیٹھنے کے لیے، بنگلہ ہے، اچھی بیوی بچے ہیں، سب ہے، تو سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی یہ نہیں ہے۔
کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے لیے تو گوشہ جمع کر لیا، ابد الآباد زندگی کے لیے تو تیاری کر لیا، جنت اسے مل گئی، تو یہ کامیابی ہے۔ فیا عبداللہ یا من تحافظ علی الصلاۃ الفجر سیرفع اسمک الی ملک الجل وعلا۔ کیا ہے ایک مثال سن لیجیے، اگر کوئی بڑا لیڈر ہے، کوئی بڑا مثلا چیف منسٹر ہے، کوئی بڑا پرائم منسٹر ہے، اگر کسی کا آدمی کا نام لیتا ہے، اگر ڈائس پہ آ کے سب کے سامنے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، بھائی اتنا بڑا آدمی میرا نام لیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام لے گا اس شخص کا۔ فیا عبداللہ، اے اللہ کے بندو، یا من حافظ علی الصلاۃ الفجر، جو لوگ فجر کی نماز کی حفاظت کرتے ہو، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہو، سیرفع اسمک الی ملک جل وعلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، فرشتے اپنی کتابوں کے اندر اچھائی برائی نیکی بدی لکھنے والوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، عصر میں ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر میں ڈیوٹی بدلتی ہے، شام کے فرشتے آتے ہیں، شام کے پورے اعمال لکھتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، اور فجر کے بعد فرشتے آتے ہیں، عصر تک اعمال لکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے میرے فرشتوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، میرے بندوں کو کیا کرتے ہو دیکھو تم، کس حال میں چھوڑے ہو؟ تو مومنین کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کہیں گے، یا رسول، اے اللہ، ہم ان کو چھوڑے ہیں، وہ نمازوں کے لیے جا رہے تھے عصر کی نماز کے لیے، اس حال میں ہم آسمان پہ آئے ہیں، جب ہم دنیا میں پلٹ کے جاتے ہیں دوسرے دن وہ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا نام لکھا جائے گا، بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، فرماتے ہیں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں نماز دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہے؟ پیسہ ہے، لتا ہے، پلیٹینم ہے، گولڈ ہے، یورینیم ہے، کیا نہیں ہے، کروڑوں آدمی تصور تک نہیں کر سکتا، اتنی مال و اسباب ہے دنیا کے اندر، ان تمام سے بہتر 2 رکعت نماز فجر کی سنت۔ سبحان اللہ، سنت کا یہ حال ہے تو فجر فرض نماز کا کیا حال ہوگا، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ناظرین کرام، میرے دینی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج عہد کرو ہمارے پاس اللہ کے گھر میں کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية، اللهم انصر مجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين، اللهم يا ربي اليهود والنصارى انهم طغوا وبغوا وافسدوا في الارض واقتلوا المسلمين، اللهم اهلكم من شد الهلاك وانتقم من شد الانتقام، اللهم ضيقهم كل المضايق يا رب العالمين، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى